سیریز میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے ہیکل سلیمانی۔ اس کے مصنف ہیں مظہر کلیم MA اور یہ اس کا 6واں حصہ ہے۔ روجر میک نے دروازہ کھلتی جو صورت نظر آئی اس کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی حیرت سے کہا، مارگریٹ تم؟ یہ تم ہو اس وقت اور یہاں؟ وہ اس کی بیوی مارگریٹ تھی، لیکن اس کا ذہن اس بات کو تسلیم نہ کر رہا تھا کہ اس وقت اچانک اس کی بیوی یہاں کیوں آ گئی۔ ہاں میں ہوں راجر، تم یہاں مزے سے سوئے پڑے ہو جبکہ تمہارے ماتحت تمہاری بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کے درپے ہیں۔ اگر میرے چیخنے پر لوگ نہ آ جاتے تو وہ مردود حرامی نہ جانے کیا کر دیتا۔ مارگریٹ نے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے انتہائی خصیلے انداز میں چیخ کر کہا، اوہ کس نے یہ حرکت کی ہے؟ کس کی جرأت ہے کہ وہ راجر میک کی عزت پر ہاتھ ڈالے؟ کون ہے؟ بتاؤ مجھے۔ راجر میک نے بری طرح بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ مارگریٹ نے بات ہی ایسی کی تھی کہ اس کا یہاں اس طرح اچانک پہنچنا اور باقی سب باتیں اسے بھول ہی گئیں۔ وہ تمہارا ہی ماتحت تھا، سرخ چہرے والا بندر، تمہارا پیغام لے کر گیا تھا کہ میں آج رات آ رہا ہوں۔ کہہ رہا تھا کہ ٹیلی فون خراب ہے، پھر اس نے مجھے پکڑ کر چومنے کی کوشش کی اور میرے کپڑے پھاڑنے لگا۔ اس بندر کو خیال نہ آیا کہ میں راجر میک کی بیوی ہوں، کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کی بیوی نہیں ہوں۔ مارگریٹ نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے کہا، اوہ میں اس کا خون پی جاؤں گا، میں اس کی بوٹیاں اڑا دوں گا۔ کیا نام ہے اس کا؟ کون ہے وہ؟ مجھے اس حرامی بندر سے نام پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اس کی شکل پہچانتی ہوں، وہ ہے یہاں کا بندر، میں اس سے پہلے بھی یہاں دیکھ چکی ہوں۔ تم ان سب کو اکٹھا کرو، میں تمہیں فوراً بتا دوں گی کہ وہ بندر کون ہے۔ میں خود اس کا خون پینے آئی ہوں، اس نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ مارگریٹ نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، میں ابھی ان سب کو اکٹھا کرتا ہوں، ان سب حرامیوں کو ابھی اور اسی وقت، اور تم دیکھنا کہ میں ان کی بوٹیاں کیسے اڑاتا ہوں۔ راجر میک نے چیختے ہوئے کہا اور تیزی سے ٹیلی فون کی طرف بڑھا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر پریس کر دیا۔ یس سر، ہیرس اسپیکنگ۔ ہیرس، ٹاور میں جس قدر آدمی موجود ہیں ان سب کو حال میں جمع کرو، چیکنگ پوسٹوں والے بھی اور نیچے والے بھی، اور تم بھی وہیں آؤ، کوئی آدمی باہر نہ رہ جائے، سمجھے؟ فوراً، ابھی اور اسی وقت۔ مگر جناب وہ سیکیورٹی، جناب بات کیا ہے؟ دوسری طرف سے ہیرس یقیناً اس عجیب و غریب حکم پر بری طرح بوکھلا گیا۔ شٹ اپ، حکم کی تعمیل کرو، جلدی اور فوراً۔ راجر میک نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ آؤ میرے ساتھ، بس مجھے ایک بار بتا دو کہ وہ ہے کون حرامی؟ راجر میک نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور جیب میں ڈالتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں اس کمرے سے نکل کر راہداری میں سے ہوتے ہوئے ہال کمرے کی طرف بڑھے۔ تم مجھے فون کر دیتی، میں اس کی لاش لے آتا، تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اس حرامی کو پہچانتا کون؟ تمہارا باپ؟ مارگریٹ نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ اوہ ہاں، اچھا، ٹھیک ہے۔ حال کمرے میں ان کے پہنچنے تک 20 کے قریب افراد جمع ہو چکے تھے، جبکہ باقی افراد ابھی آ رہے تھے۔ کیا ان میں سے تو کوئی نہیں؟ نہیں، اور ابھی مت پوچھو، میرا خون کھول رہا ہے، ابھی خاموش رہو، اس حرامی کو آنے دو سامنے ایک بار۔ اور راجر میں ایک سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ جناب کیا بات ہے؟ کچھ ہمیں بھی تو بتائیے، کیا مسئلہ ہے؟ ایک نوجوان نے پوچھا۔ شٹ اپ، خاموش رہو۔ راجر نے بیوی کا غصہ اس پر نکالا اور وہ نوجوان منہ بنا کر خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد حال کمرے میں 50 کے قریب افراد جمع ہو گئے، سب کے چہروں پر حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ اب بولو، کون ہے ان میں؟ سب آ گئے ہیں، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ مارگریٹ نے پھنکارتے ہوئے کہا، نہیں، یہاں اتنے ہی افراد ہیں۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ مارگریٹ نے راجر کا بازو پکڑا اور انہیں ان 50 افراد کی طرف لے کر بڑھی جو کچھ فاصلے پر اکٹھے تھے۔ اس کا دوسرا ہاتھ اسکرٹ کی جیب میں تھا۔ جب مارگریٹ قریب پہنچی تو اس نے راجر کا بازو چھوڑا اور دوسرے لمحے جیب سے ایک چھوٹا سا کیپسول نکال کر فرش پر زور سے پھینک دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا پھینکا ہے؟ راجر نے حیرت سے کہنا چاہا، لیکن فکرہ مکمل کرنے سے پہلے وہ لہرا کر فرش پر گر گیا اور اس کے ساتھ ساتھ باقی افراد بھی گرتے گئے۔
کچھ ایک لمحہ پہلے اور کچھ ایک لمحہ بعد۔ ان میں سے چند نے سر کو جھٹکے دے کر اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن کیپسول میں بند گیس انتہائی زود اثر اور تیز تھی، اس لیے وہ اپنے آپ کو نہ سنبھال سکے۔ مارگریٹ سانس روک کے بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ جب سب فرش پر گر گئے تو وہ اسی طرح سانس روک کے مڑی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہال کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر آ کر اس نے زور زور سے سانس لیے۔ اس کے چہرے پر مسرت اور کامیابی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ مختلف کمروں میں ہوتی ہوئی ایک کمرے میں پہنچی جہاں ایک بڑا سا کمپیوٹر نصب تھا جو چل رہا تھا۔ وہ چند لمحے کمپیوٹر کو بغور دیکھتی رہی، پھر واپس مڑی اور اسی طرح گھومتی ہوئی ایک اور کمرے میں آئی۔ یہ اسلحے کا اسٹور تھا۔ اس نے ایک مشین گن اٹھائی، اس میں میگزین فٹ کیا اور پھر باہر آ کر اس نے اس کا رخ آسمان کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی آسمان پر شعلے چمکے اور مارگریٹ نے مشین گن نیچے کی اور تیزی سے کمپیوٹر روم کی طرف بھاگی۔ کمپیوٹر کے سامنے اسٹول پر بیٹھ کر اس نے اب باریک بینی سے کمپیوٹر کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ اسے سمجھ گئی۔ اس نے اس کی اسکرین آن کی تو اس پر ٹاور کا بیرونی منظر اور پھاٹک نظر آنے لگا۔ اس نے پھاٹک کھولنے والا بٹن دبایا تو اسکرین پر اسے پھاٹک کھلتا نظر آنے لگا۔ پھاٹک کھول کر مارگریٹ اٹھی اور مشین گن اٹھائے تیزی سے باہر کی طرف لپکی۔ برآمدے میں پہنچتی اس نے خاردار تار کے ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے کتوں پر فائر کھول دیے۔ ان کتوں کی تعداد 4 تھی اور وہ خاصے بڑے اور قوی ہیکل کتے تھے، لیکن ظاہر ہے مشین گن کی گولیوں کے سامنے ان بیچاروں کی کیا حیثیت ہو سکتی تھی۔ جب اس نے چوتھے کتے کو گرایا تو اس نے پھاٹک میں سے 4 جیپوں کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ چند لمحوں میں چاروں جیپیں برآمدے کے قریب پہنچ کر رک گئیں اور پھر عمران اور سیکرٹ سروس کے باقی ممبر اچھل کر نیچے آ گئے۔ ویل ڈن جولیا، ویل ڈن، عمران نے بڑے تعریف بھرے انداز میں برآمدے کی طرف بڑھتے ہوئے مارگریٹ سے کہا، جو دراصل جولیا تھی، اور جولیا عمران کے منہ سے اپنی تعریف سن کر خوشی سے کھل اٹھی۔ ابو رزاق بھی عمران کے ساتھ تھا۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسے شاید یقین نہ آ رہا تھا کہ اس قدر ناقابل تسخیر عمارت میں وہ اتنی آسانی سے داخل ہونے میں کامیاب ہو چکے۔ ابو رزاق، وہ لنگور اور اس کے ٹرینر کو ساتھ لے آؤ، جلدی کرو، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ جولیا، تم کمپیوٹر سے پھاٹک بند کر دو تاکہ کوئی مداخلت نہ کر سکے۔ جولیا دوبارہ کمپیوٹر روم کی طرف بڑھ گئی، جبکہ عمران لنگور کے ٹرینر شیخ صادق اور ابو رزاق کو ساتھ لیے ٹاور والی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اپنے باقی ساتھیوں کو چاروں چیکنگ ٹاورز پر چڑھ کر نگرانی کرنے کا کہہ دیا تھا، اس لیے وہ سب ان ٹاورز کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ٹاور اور اس کے گرد عمارت پہاڑی کے اوپر بنی ہوئی تھی، سیڑھی بھی موجود تھی، لیکن عمران نے اس سیڑھی کی طرف توجہ کرنے کی بجائے جیب سے شہد کا ایک بند ڈبہ نکالا اور اسے شیخ صادق کی طرف بڑھا دیا۔ شیخ صادق، اپنے لنگور کے جسم پر یہ شہد اچھی طرح مل دو، کوئی جگہ بھی خالی نہ رہنے پائے ورنہ وہ جگہ جل جائے گی۔ عمران نے تیز لہجے میں ٹرینر شیخ صادق سے کہا۔ شہد؟ مگر جناب، جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو، وقت مت ضائع کرو۔ شیخ صادق نے جلدی سے عمران کے ہاتھ سے ڈبہ لیا اور کھولنے لگا۔ وہ سرخ رنگ کا تھیلا کہاں ہے؟ وہ جیپ میں ہے، لے آؤں؟ ہاں جلدی لے آؤ، فوراً، عمران نے کہا، اور ابو رزاق تیزی سے واپس عمارت کی طرف دوڑ پڑا۔ شیخ صادق نے لنگور کو ڈبے سے باہر نکالا اور پھر شہد کا ڈبہ کھول کر اس نے لنگور کے جسم پر شہد ملنا شروع کر دیا۔ اچھی طرح لگاؤ، ایک بال بھی خالی نہ رہنے پائے، اور شیخ صادق کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ابو رزاق سرخ تھیلا لے کر آ گیا۔ یہ نائلون کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا تھیلا تھا جس کے نیچے ایک ہک لگا ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف ڈوری تھی۔ سنو شیخ صادق، اب تمہارے لنگور نے سارا کام انجام دینا ہے، تم اسے کس طرح آپریٹ کرتے ہو؟ اگر یہ دور چلا جائے تو پہلے سیٹی کی مدد سے، پھر ہاتھ کے اشارے سے۔ لنگور کی نظر بہت تیز ہوتی ہے جناب۔ اوکے، پھر پہلے اطمینان سے میری بات سن لو۔ تمہارا لنگور پہلے اس پہاڑی پر چڑھے گا، لیکن سیڑھی سے نہیں بلکہ علیحدہ جگہ سے عمارت کی چھت پر چڑھ کر دوسری طرف کودے گا اور پھر اس ٹاور پر چڑھنا شروع کر دے گا، حتیٰ کہ ٹاور کی آخری چوٹی پر پہنچے گا۔ یہ سرخ رنگ کا تھیلا
یہ اپنے گلے میں ڈال کر لے جائے گا اور ٹاور کی چوٹی پر جا کر اسے ہک کی مدد سے لٹکا کر واپس اتر آئے گا۔ بس اتنا کام ہے، لیکن یہ کام بالکل ایسے ہونا چاہیے جیسے میں کہہ رہا ہوں۔ جناب یہ تو بالکل سیدھا سادہ کام ہے، ٹوبی اسے آسانی سے سر انجام دے دے گا، یہ ایسے کاموں میں ماہر ہے، شیخ صادق نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا۔ اس کو شاید پہلے خیال تھا کہ نہ جانے لنگور سے عمران کیسا کٹھن کام لینا چاہتا ہے۔ جناب وہ ریس ابو رزاق سے نہ رہا گیا تو وہ بول پڑا، کیونکہ شیخ صادق تو نہ جانتا تھا لیکن ابو رزاق کو معلوم تھا کہ ٹاور کے گرد نظر نہ آنے والی ریس کا حلقہ ہے اور ان ریس کا حلقہ ٹاور کی چوٹی تک چلا جاتا ہے، اس لیے لنگور جیسے ہی ان ریس کے حلقے میں داخل ہوگا جل کر راکھ ہو جائے گا۔ مجھے علم ہے، تم خاموش رہو۔ ادھر شیخ صادق نے لنگور کو اپنے مخصوص انداز میں کام سمجھانا شروع کر دیا۔ عمران صاحب گستاخی معاف، اس سرخ تھیلے میں بم تو نہیں ہے، بلکہ ایک عام سا سائنسی مادہ ہے جو کسی صورت بھی نقصان دہ نہیں ہے، پھر اس کے اوپر پہنچانے کا فائدہ؟ ابو رزاق کا لہجہ جھنجھلایا ہوا تھا، وہ شاید دل ہی دل میں سخت بے چینی محسوس کر رہا تھا کہ عمران خواہ مخواہ فضول کاموں میں الجھا ہوا ہے۔ مجھے معلوم ہے ابو رزاق، اور سنو، اب مزید گفتگو کر کے وقت ضائع مت کرو، خاموشی سے دیکھتے جاؤ۔ ٹوبی سمجھ گیا جناب، یہ تھیلا دیں میں اس کے گلے میں ڈال دوں، شیخ صادق نے سیدھا کھڑے ہو کر کہا، اور عمران نے سر ہلاتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا ہوا سرخ رنگ کا تھیلا شیخ صادق کی طرف بڑھا دیا۔ سنو، اس تھیلے پر بھی پہلے اچھی طرح شہد مل دو اور پھر اسے لنگور کے پیٹ کے ساتھ اچھی طرح چپکا کر باندھنا، ڈھیلا نہ رہے، لیکن اس طرح کہ اوپر جا کر لنگور اسے اتار بھی لے۔ ٹھیک ہے جناب، ایسا ہی ہوگا، آپ بے فکر رہیں، شیخ صادق نے کہا، اور پھر ڈبے کو اٹھایا تاکہ شہد تھیلے پر ملے، لیکن ڈبہ تو خالی تھا۔ ڈبے میں تو شہد ختم ہو چکا ہے جناب، مجھے معلوم ہے، تم ایسا کرو کہ لنگور کے جسم پر ہاتھ پھیر کر اس کے جسم پر لگی ہوئی شہد تھیلے پر ملو، عام شہد کام بھی نہ آئے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شیخ صادق نے سر ہلاتے ہوئے کارروائی شروع کر دی۔ ابو رزاق اب خاموش کھڑا تھا، اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے اس کے سامنے مداری کا کھیل ہونے والا ہو۔ شیخ صادق نے تھیلے پر شہد مل کر اسے لنگور کے پیٹ کے ساتھ اس طرح باندھا کہ ڈوری کے ایک سرے کو جھٹکا دینے سے تھیلا کھل سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے مخصوص انداز میں سیٹی بجائی تو لنگور تیزی سے بھاگتا ہوا پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ پہاڑی پر چڑھ کر عمارت کی چھت پر پہنچا اور پھر دوسری طرف کود گیا۔ عمران، ابو رزاق اور شیخ صادق تینوں خاموش کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ عمارت کی چھت کراس کر کے وہ دوسری طرف کود کر ان کی نظروں سے غائب ہو گیا، اور ابو رزاق نے ہونٹ بھینچ لیے، کیونکہ اس کے اندازے کے مطابق لنگور عمارت سے کود کر ریس کے دائرے میں داخل ہو چکا تھا، اور ظاہر ہے اس دائرے میں داخل ہوتے ہی وہ جل کر راکھ بن جائے گا، بلکہ اب تک بن چکا ہوگا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھیں حیرت سے باہر نکل آئی جب اس نے لنگور کو صحیح سلامت ٹاور پر چڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس اونچائی تک پہنچ گیا تھا کہ وہ نیچے کھڑے ہو کر اسے اوپر چڑھتا دیکھ سکتے تھے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ ابو رزاق نے بوکھلائے ہوئے انداز میں عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تھا کہ تم فکر نہ کرو، عمران نے مینی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور ابو رزاق ایک بار پھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر لنگور کو انتہائی تیز رفتاری سے ٹاور پر چڑھتا دیکھ رہا تھا۔ اسے شاید یقین نہ آ رہا تھا کہ وہ صحیح سلامت اور زندہ ہے۔ اسی لمحے جولیا عمارت کے اندر سے بھاگتی ہوئی آئی، اس کا انداز بوکھلاہٹ آمیز تھا۔ انہیں یہاں ہماری موجودگی کا پتہ چل گیا ہے عمران، جولیا نے دور سے چیختے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیسے پتہ چل گیا ہے؟ عمران نے تیزی سے مڑ کر پوچھا۔ ابو رزاق اور شیخ صادق بھی تیزی سے مڑ گئے۔ کمپیوٹر کی ایک اسکرین خود بخود روشن ہو گئی اور اس پر ایک ادھیڑ عمر آدمی کی تصویر ابھری۔ اس نے بڑے سخت لہجے میں مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں اور راجر میک کہاں ہے؟ کمپیوٹر سیکشن کی چھت پر کون چڑھا ہے؟ جب میں نے اسے چکر دینے کی کوشش کی تو وہ چیخ پڑا، اور پھر اس اسکرین پر جھماکے سے شروع ہو گئے اور باہر خاردار تاروں کے پاس خفیہ سرچ لائٹیں خود بخود جلنے بجھنے لگیں، اور پھر وہ کمپیوٹر خود بخود بالکل بند ہو گیا۔ میں نے اسے آپریٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ شاید ادھر سے کنٹرول ہوتا ہے، وہ بالکل ہی بے روح ہو چکا ہے۔
ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ کمپیوٹر سیکشن کی چھت پر جیسے ہی ٹوبی چڑھا، وہاں لگائے گئے حساس خفیہ آلات نے کسی اور جگہ خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ بہرحال ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ ابو رزاق کے ساتھ جاؤ اور اسلحہ خانے سے تمام اسلحہ نکال کر اپنے ساتھیوں میں تقسیم کرو۔ جب تک یہ مشن مکمل نہ ہو جائے، جو کوئی بھی ادھر آئے اسے ہر قیمت پر روکا جائے۔ وہ تو ٹاور کو گھیرنے کے لیے پوری فوج لے آئیں گے، ابو رزاق نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ تم فکر نہ کرو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ اگر مشن مکمل ہو گیا تو پورا اسرائیل بھی اکٹھا ہو کر ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ ابو رزاق سر جھٹکتا ہوا جولیا کے ساتھ واپس مڑ گیا۔ لنگور اب نظر آنا بند ہو گیا تھا، لیکن عمران نے بیلٹ کے ساتھ لٹکی ہوئی طاقتور دوربین اتاری اور پھر اسے آنکھوں سے لگا لیا۔ یہ نائٹ ٹیلی اسکوپ تھی جس سے ہر چیز رات کو بھی آسانی سے نظر آ سکتی تھی۔ اس کے علاوہ ٹاور پر جگہ جگہ سرچ لائٹیں نصب تھیں جن کی وجہ سے بھی روشنی تھی۔ دوربین کی مدد سے عمران نے لنگور کو اوپر چڑھتے چیک کر لیا تھا۔ وہ ایک دھبے کی صورت میں نظر آ رہا تھا۔ اس کی رفتار اب خاصی آہستہ ہو گئی تھی، شاید وہ مسلسل اوپر چڑھتے چڑھتے تھک گیا تھا۔ اوہ، یہ تو رک گیا ہے، عمران نے اچانک دھبے کو رکتا دیکھ کر کہا۔ تھک گیا ہوگا جناب، لیکن آپ بے فکر رہیں، ٹوبی کام کر کے ہی واپس آئے گا، شیخ صادق نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا۔ ہاں، پھر چل پڑا ہے، عمران نے دھبے کو حرکت میں آتے دیکھ کر کہا۔ وہ آہستہ آہستہ چوٹی کے قریب پہنچ رہا تھا۔ عمران کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں اور پھر دوربین کی مدد سے اسے وہ بڑا سا سرخ رنگ کا ڈبہ نظر آ گیا جو ٹاور کی سب سے اوپر والی چوٹی کے قریب نصب تھا۔ چوٹی پر سرخ رنگ کا مخصوص بلب جل رہا تھا جو ایسے ٹاورز پر اس لیے لگایا جاتا ہے کہ وہاں سے گزرنے والے ہوائی جہاز اسے چیک کر سکے۔ ٹوبی ڈبے تک پہنچ گیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، شاباش، عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ غور سے دیکھنے پر وہ لنگور کی حرکات کو، حالانکہ وہ واضح نظر نہ آ رہی تھیں، لیکن سمجھ رہا تھا کہ لنگور تھیلا اتار کر ٹاور کے ساتھ ہک کر رہا ہے، اور پھر اس نے ٹوبی لنگور کو واپس اترتے ہوئے دیکھا۔ اوہ، ٹوبی واپس آ رہا ہے، وہ یقیناً اپنا کام کر آیا ہوگا۔ اسی لمحے ابو رزاق دوڑتا ہوا واپس آیا۔ جناب، بے شمار جیپیں ٹاور کی طرف بڑھی چلی آ رہی ہیں، آنے دو، وہ بغیر اپنا اطمینان کیے حملہ نہیں کریں گے، انہیں وہیں چیک کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ ابو رزاق واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹوبی لنگور اسے واپس آتا دکھائی دیا۔ یہ دیکھ کر عمران کا دل بلیوں اچھلنے لگا کہ وہ سرخ رنگ کا تھیلا اس کے ساتھ نہ تھا۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ تھیلا ٹاور کی چوٹی کے ساتھ ہک کر آیا ہے۔ لنگور کو لے کر واپس آؤ، جلدی، اب ہم نے فوری طور پر یہاں سے نکلنا ہے، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر شیخ صادق کے سر ہلانے پر وہ واپس عمارت کی طرف دوڑ پڑا۔ سب لوگ نیچے اتر آئیں، ہم نے اب یہاں سے فوری طور پر نکلنا ہے، جلدی کرو۔ عمران کی آواز سنتی سب لوگ تیزی سے اس کی طرف آنے لگے۔ چیک پوسٹ ٹاور سے اتر کر وہ عمران کی طرف دوڑ پڑے۔ جیپیں کتنی دور ہیں؟ ابھی وہ کافی دور ہیں، لیکن ان کی رفتار خاصی تیز ہے، ابو رزاق نے جواب دیا۔ چلو جلدی بیٹھو جیپوں میں اور فوری نکل چلو، عمران نے چیخ کر کہا، اور وہ سب اپنی جیپوں کی طرف بھاگ پڑے۔ اسی لمحے شیخ صادق بھی ٹوبی لنگور کو کندھے پر اٹھائے بھاگتا ہوا وہاں پہنچ گیا، اور پھر چاروں جیپیں تیزی سے مڑ کر پھاٹک کی طرف بڑھ گئیں۔ پھاٹک بند تھا، ظاہر ہے کمپیوٹر کے بغیر وہ کھل نہ سکتا تھا، اور کمپیوٹر بھی ساکت ہو چکا تھا۔ بم مارو، پھاٹک اڑا دو، جلدی، صفدر نے تیزی سے ہاتھ باہر نکالا، اور دوسرے لمحے ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور پھاٹک کا درمیانی حصہ اڑتا ہوا دور جا گرا۔ اس دھماکے سے خاصی تیز روشنی ہوئی، لیکن فوراً ہی غائب ہو گئی۔ دوسرے لمحے چاروں جیپیں انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی ٹوٹے ہوئے پھاٹک سے باہر آ گئیں۔ باہر کچھ دور تک تو روشنی تھی، لیکن پھر اندھیرا تھا۔ عمران اس وقت تک تو جیپ کو سیدھا لیتا گیا جب تک روشنی کا دائرہ موجود تھا، پھر جیسے ہی اس کی جیپ اندھیرے میں داخل ہوئی، اس نے جیپ کا رخ دائیں طرف موڑا اور جیپ کی رفتار انتہائی حد تک بڑھا دی۔ ظاہر ہے ان کی جیپوں کے ہیڈ لیمپس بجھے ہوئے تھے، اب انہیں دور سے آنے والی جیپوں کے ہیڈ لیمپس جگنوؤں کی طرح چمکتے نظر آ رہے تھے، لیکن عمران بڑے مطمئن انداز میں جیپ دوڑائے جا رہا تھا۔ منظر بدلتا ہے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی، کرنل فرانک نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل فرانک اسپیکنگ،
میں کرنل ڈیوڈ بول رہا ہوں۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ نے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی کسی اڈے پر ریڈ کیا ہے۔ ہاں، لیکن وہاں سے وہ فرار ہو جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب میرے آدمی ان کے پیچھے ہیں، ان کا سراغ جلد مل جائے گا۔ کرنل فرانک، یہ لوگ اس طرح آسانی سے قابو میں آنے والے نہیں۔ مجھے ان کا بہت تجربہ ہے۔ آپ اس سلسلے میں کوئی ایسی ٹھوس منصوبہ بندی کریں، کوئی ایسا جال پھینکیں کہ جس میں وہ پھنس جائیں، ورنہ پہلے کی طرح یہی ہوگا کہ وہ آگے ہی آگے تباہی مچاتے چلے جائیں گے اور ہم صرف لکیر پیٹتے رہ جائیں گے۔ وہ بھی میں نے کر لیا ہے۔ ڈیفنس لیبارٹری اور ڈیفنس اسٹور نمبر 1 کے ساتھ ساتھ تمام حساس مراکز کی خفیہ نگرانی ہو رہی ہے۔ وہ لوگ جہاں بھی واردات کرنے کی کوشش کریں گے وہیں وہ پھنس جائیں گے۔ میری ابھی صدر مملکت سے بات ہوئی ہے۔ انہیں یہ اطلاع مل چکی تھی کہ ہم مجرموں کو تل ابیب پہنچنے سے روکنے میں ناکام رہے۔ اس پر وہ بے حد غصے میں تھے۔ انہوں نے ہم دونوں کو پریزیڈنٹ ہاؤس کال کیا ہے اور ان کا ہی حکم ہے کہ میں آپ کو کال کر کے پہنچنے کے لیے کہہ دوں۔ ان کا رویہ بتا رہا ہے کہ وہ کچھ کرنے کے موڈ میں ہیں۔ میں ان کی حالت کا تصور کر سکتا ہوں، لیکن بہرحال جو کچھ ہم سے ہو رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ میں خود ان سے بات کر لوں گا۔ تو پھر آپ آ جائیں۔ اس وقت رات کو؟ یہ ملاقات صبح نہیں ہو سکتی؟ انہوں نے فوری طور پر پہنچنے کے لیے کہا ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ معاملات سنجیدہ ہیں۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، کرنل فرانک نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے گڈ بائی کے الفاظ سن کر اس نے ریسیور رکھ دیا اور اٹھ کر دفتر سے ملحقہ باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ وہ صدر مملکت کے سامنے تازہ دم ہو کر جانا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے غسل کیا، نیا لباس پہن کر پوری طرح تیار ہو کر وہ اسٹاف کار میں بیٹھ کر پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچ گیا۔ صدر صاحب آپ کے منتظر ہیں۔ کرنل ڈیوڈ پہنچ چکے ہیں، صدر کے پی اے نے کہا، اور پھر انٹر کام کے ذریعے اس نے صدر مملکت کو کرنل فرانک کی آمد کی اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، دونوں حضرات کو 5 منٹ بعد میٹنگ ہال میں بھجوا دو۔ صدر نے جواب دیا اور کرنل فرانک ملحقہ انتظار گاہ کی طرف بڑھ گیا۔ کرنل ڈیوڈ وہاں پہلے سے موجود تھا۔ خاصے فریش لگ رہے ہو، کرنل ڈیوڈ نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اور کرنل فرانک بھی مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد پی اے نے انہیں میٹنگ روم میں پہنچا دیا، اور پھر چند لمحوں بعد صدر مملکت اندر داخل ہوئے تو وہ دونوں مؤدبانہ انداز میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ صدر مملکت کے چہرے پر جھنجھلاہٹ، غصے اور بیزاری کے آثار نمایاں تھے۔ بیٹھو، صدر مملکت نے جھلائے ہوئے انداز میں ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ دونوں مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گئے۔ صدر مملکت چند لمحے غور سے انہیں دیکھتے رہے۔ کرنل ڈیوڈ، آپ تفصیلی رپورٹ دیں کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو راستے میں روکنے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے؟ کرنل مارگن کس طرح ہلاک ہوئے؟ باقی لوگ کس طرح زخمی ہوئے؟ اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی وہ لوگ کیوں اور کیسے دارالحکومت پہنچنے میں کامیاب ہو گئے؟ کرنل ڈیوڈ نے شروع سے لے کر آخر تک تفصیل سے حالات بتانے شروع کر دیے، جبکہ کرنل فرانک خاموش بیٹھا رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ آپ دونوں کے بس سے باہر ہیں۔ اس سے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے جناب، وہ کوئی عام مجرم نہیں ہیں کہ انہیں آسانی سے گھیرا جا سکے، وہ اسپیشل ایجنٹس ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ ان کے خلاف تیز جدوجہد جاری رکھنی پڑے گی۔ بہرحال کسی نہ کسی وقت وہ پھنس جائیں گے، اس کا مجھے یقین ہے، کرنل فرانک نے کہا۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ جب اسرائیل کا سب کچھ تباہ ہو جائے گا پھر وہ پھنس جائیں گے، اور اس کے بعد ہم ان کا اچار ڈالیں گے یا انہیں عجائب گھر کی کسی الماری میں سجائیں گے؟ صدر مملکت نے انتہائی خصیلے انداز میں میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا، جناب کوئی چیز بھی تباہ نہیں ہوگی، تمام حساس مراکز کی انتہائی سخت نگرانی کی جا رہی ہے، کسی مرکز کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ انہوں نے بہرحال کسی نہ کسی جگہ کارروائی کرنی ہے، اور وہ جہاں بھی کارروائی کریں گے وہ سامنے آ جائیں گے۔ ہاں، یہ بات کچھ سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر وہ ایک بھی کارروائی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اسرائیل کے لیے انتہائی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ جناب، اس بار جیسے انتظامات ہم نے کر رکھے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ کسی بھی کارروائی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کرنل فرانک نے صدر کے نرم لہجے کو دیکھ کر حوصلہ کرتے ہوئے کہا، جناب صدر، میری ایک گزارش ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا، ہاں فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جناب، کرنل کاسٹر زخمی ہو گئے ہیں، کرنل مارگن ہلاک ہو گئے ہیں، اب کرنل فرانک ریڈ آرمی کے سربراہ ہیں۔ اب ہم 2 تنظیمیں ان کے مقابل ورک کر رہی ہیں، لیکن اس طرح صورتحال ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ مشترکہ ورک کی صورت میں نہ میں کوئی فیصلہ کن قدم اٹھا سکتا ہوں اور نہ کرنل فرانک۔ اس لیے میری تجویز ہے کہ مشترکہ کارروائی کے بجائے اگر ہم علیحدہ علیحدہ کارروائی کریں تو زیادہ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔
اگر وہ ایک سے بچیں گے تو دوسرے کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ میں آپ کی بات کا مطلب سمجھ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر ایسا ہے کہ مشترکہ تنظیم ختم کر دیتے ہیں اور اس کی بجائے ریڈ آرمی تمام حساس مراکز کی نگرانی کرے، اور اگر یہ لوگ کسی بھی مرکز پر کارروائی کریں تو ان سے مقابلہ کرے، اور GP5 ان مراکز کے علاوہ شہر میں انہیں تلاش کر کے ان کا خاتمہ کرے۔ ٹھیک ہے سر، یہ ٹھیک رہے گا۔ دونوں کرنلوں نے اس پر رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر یہ انتظام ہو گیا، لیکن بوقت ضرورت آپ دونوں ایک دوسرے کی امداد کریں گے۔ ٹھیک ہے جناب، بہرحال وہ ہم سب کے دشمن ہیں۔ پھر اس سے پہلے کہ صدر مملکت کوئی اور بات کرتے، میز پر رکھے ہوئے سرخ رنگ کے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ صدر مملکت نے چونک کر ریسیور اٹھایا۔ یس جناب، ڈیفنس کونسل کے سربراہ میجر جنرل مائک بات کرنا چاہتے۔ ٹھیک ہے، بات کراؤ۔ سر، میں مائک بول رہا ہوں جناب۔ یس، کیا معاملہ ہے جو مجھے اس طرح ڈسٹرب کیا گیا ہے؟ سر، معاملہ انتہائی سیریس ہے۔ اسپیشل ٹاور میں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ وہاں کسی نے ٹاور کمپیوٹر سیکشن کی چھت کراس کی ہے تو خطرے کی گھنٹی کمپیوٹر نے دی۔ ہم نے کمپیوٹر پر رابطہ قائم کیا تو وہاں ایک عورت کمپیوٹر پر بیٹھی نظر آئی۔ ہم نے مشکوک ہو کر مزید چیکنگ کی تو جناب ایک بڑے ہال کمرے میں تمام مسلح فوجی بے ہوش پڑے نظر آئے ہیں، اور سر چیکنگ ٹاورز پر اجنبی افراد کا قبضہ ہے جناب۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اسپیشل ٹاور میں وہ لوگ کیسے گھس سکتے ہیں؟ یہی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بہرحال میں نے قریبی ملٹری سیکشن کو الرٹ کیا اور انہیں وہاں گھیرا ڈالنے کا حکم دے دیا ہے سر۔ اب مزید اقدامات کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اوہ، یہ تو انتہائی سیریس مسئلہ ہے۔ وہ اجنبی افراد یقیناً پاک ایشیا سیکرٹ سروس والی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے انتہائی تباہ کن ٹارگٹ کو منتخب کیا ہے۔ سر، ایسی کوئی بات نہیں۔ اصل کمپیوٹر سیکشن اور ٹاور بہرحال محفوظ ہیں۔ ان حفاظتی انتظامات کو کسی طرح بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ نچلی عمارت جس میں مسلح فوجی رہتے ہیں وہ صرف وہاں تک ہی قابض ہو سکتے ہیں، اور وہاں انہیں چاروں طرف سے گھیر کر ختم کیا جا سکتا ہے۔ اوہ، آپ نہیں جانتے کہ یہ کس قدر تباہ کن مسئلہ ہے۔ میں ریڈ آرمی کو فوراً وہاں پہنچنے کا حکم دے رہا ہوں۔ ان میں سے کسی کو بچ کر نہیں جانا چاہیے، اور میجر جنرل آپ نے خود وہاں ریڈ میں شامل ہونا ہے۔ کرنل فرانک، وہ لوگ یقیناً پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے افراد ہیں اور انہوں نے اسپیشل ٹاور کو تباہ کرنے کی کارروائی کی ہے۔ فوراً پوری ریڈ آرمی لے کر ان پر چڑھ دوڑیں، جلدی۔ اور سنو، ناکامی کی رپورٹ مجھے کسی صورت نہ ملے۔ صدر مملکت نے چیخ کر کہا، اور کرنل فرانک اچھل کر کھڑا ہوا اور پھر سیلیوٹ مار کر تقریباً دوڑتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آپ بھی جائیں کرنل ڈیوڈ، اور اس ٹاور کے گرد GP5 کا گھیرا ڈال دیں، جلدی، ہری آپ۔ صدر مملکت نے انتہائی جھنجھلاہٹ بھرے انداز میں کہا، اور کرنل ڈیوڈ بھی سیلیوٹ مار کر تیزی سے مڑا اور کرنل فرانک کے انداز میں بھاگتا ہوا باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ صدر مملکت وہیں بیٹھے دانتوں سے ہونٹ کاٹتے رہ گئے۔ منظر بدلتا ہے۔ عمران نے جیپ جیسے ہی دائیں طرف موڑی، پیچھے آنے والی جیپیں بھی اس کے ساتھ ہی مڑ گئیں، لیکن ابھی انہوں نے تھوڑا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اس طرف سے بھی جیپیں آتی دکھائی دیں، اور اب عمران نے دیکھا کہ یہ گھیرا چاروں طرف سے ڈالا جا رہا ہے۔ ہر طرف سے جیپیں انتہائی تیز رفتاری سے ٹاور کی طرف بڑھی آ رہی تھیں۔ اوہ، ان لوگوں نے مکمل گھیرا ڈالا ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکال کر اس کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو، تمام ممبرز الرٹ ہو جائیں، ہمیں چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے، اور ہم نے اس گھیرے کو ہر صورت میں توڑ کر نکلنا ہے۔ ہر صورت میں اپنے اپنے انداز میں گھیرا توڑنے کی کوشش کریں، اور پھر چاہے جیپ کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے واپس اسی کوٹھی پہنچنا ہے۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، ایسا ہی ہوگا۔ دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کی جیپ میں ابو رزاق، ٹائیگر اور جولیا موجود تھے۔ ٹائیگر عمران کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ باقی دونوں پیچھے بیٹھے تھے۔ عمران کی بات سنتی ان تینوں نے مشین گنیں سیدھی کر لیں۔ ابو رزاق، تم نیچے رکھا ہوا تھیلا کھولو، اس میں بم ہے، تم نے دونوں طرف بموں کی بارش کرنی ہے، جبکہ جولیا اور ٹائیگر دونوں اطراف میں فائرنگ کریں گے۔ عمران نے ان تینوں کو ہدایات دیتے ہوئے کہا، اور وہ سب تیار ہو گئے۔ پیچھے آنے والی جیپیں اب قطار میں آنے کی بجائے ایک دوسرے سے فاصلہ دے کر تقریباً برابر دوڑ رہی تھیں۔
اور پھر چند لمحوں بعد ملٹری کی جیپوں کے وہ قریب پہنچ گئے۔ اسی لمحے ملٹری کی جیپوں کی طرف سے ہوائی فائرنگ کی گئی۔ یہ شاید عمران وغیرہ کو روکنے کا اشارہ تھا۔ فائر کرو، عمران نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر عمران کی جیپ سے ملٹری جیپوں پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی عبدالرزاق نے انتہائی دلیرانہ انداز میں کھلی چھت کی جیپ میں کھڑے ہو کر انتہائی تیز رفتاری سے 2-3 بم پھینکے تو سامنے آنے والی 2 جیپیں الٹ گئیں۔ اس کے ساتھ ہی عمران کے ساتھیوں کی طرف سے بھی فائرنگ اور بموں کی بارش شروع ہو گئی۔ اسی لمحے عمران نے پوری قوت سے اسٹیئرنگ کاٹا اور بالکل سامنے آنے والی جیپ کی سائیڈ سے گزرتے ہوئے اس نے اسٹیئرنگ کو ایک جھٹکا دیا تو اس کی جیپ کی پچھلی سائیڈ ملٹری جیپ سے ٹکرائی اور وہ الٹ کر دور تک کلابازیاں کھاتی چلی گئی اور راستہ صاف ہو گیا۔ راستہ صاف ہوتی عمران اور اس کے ساتھیوں کی چاروں جیپیں انتہائی تیز رفتاری سے آگے بڑھ جانے میں کامیاب ہو گئیں، لیکن اب دائرے کی صورت میں پھیلی ہوئی ملٹری جیپوں نے ان کی طرف رخ کر لیا، مگر اب ملٹری جیپیں ان سے پیچھے رہ گئی تھیں اور اب ان پر پیچھے سے بے تحاشا فائرنگ ہو رہی تھی۔ ابھی وہ سب میدان سے گزر رہے تھے، البتہ کچھ دور درختوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ان کو نظر آ رہا تھا۔ ہیلو ممبرز، درختوں کے ذخیرے کی طرف بڑھو اور وہاں جیپوں کو چھوڑ کر پیدل بھاگو، بکھر کر بھاگنا ہے، آگے کھیت ہیں، وہ اچھی پناہ گاہ ثابت ہوں گے، عمران نے ٹرانسمیٹر آن کرتے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے عبدالرزاق کی انتہائی دردناک چیخ سنائی دی اور وہ اچھل کر پشت کے بل عمران پر آ گرا۔ اس کا سینہ گولیوں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ وہ شاید کھڑا ہو کر پیچھے بم پھینکنا چاہتا تھا کہ پیچھے سے ہونے والی فائرنگ کی زد میں آ گیا۔ ابھی عمران نے اس اچانک دھچکے کی وجہ سے جیپ کو مشکل سے سنبھالا تھا کہ اس کی جیپ کے عقب میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور عمران کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ اچانک کسی تاریک اور انتہائی گہری سرنگ میں اڑتا جا رہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر تاریکی کے بادل چھا گئے۔ عمران کی جیپ یقیناً ایک خوفناک بم کی زد میں آ کر تباہ ہو گئی تھی، اور ایسی صورت میں ظاہر ہے عمران، ٹائیگر اور جولیا کا جو حشر ہو سکتا تھا وہی ہوا ہوگا۔ عبدالرزاق تو پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ منظر بدلتا ہے۔ اوہ، عمران صاحب کی جیپ ہٹ ہو گئی۔ صفدر نے عمران کی جیپ کو الٹ کر کلابازیاں کھاتے ہوئے دیکھا تو بجلی کی سی تیزی سے اپنی جیپ کا رخ ادھر موڑ دیا۔ روکو، پیچھے آنے والوں کو ہر قیمت پر روکو، ہر قیمت پر، صفدر نے چیخ کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی صفدر کی جیپ میں موجود کیپٹن شکیل، چوہان اور صدیقی نے بے تحاشا فائرنگ شروع کر دی۔ عمران کی جیپ تو کلابازیاں کھاتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی، البتہ عمران، جولیا اور ٹائیگر تینوں کے جسموں کو صفدر نے زمین پر گرتے دیکھ لیا تھا۔ ٹائیگر اور جولیا تو نیچے گرتی کلابازیاں کھا کر اٹھ کھڑے ہوئے، البتہ عمران کا جسم بے حس تھا۔ اسی لمحے ٹائیگر بجلی کی سی تیزی سے عمران کی طرف دوڑا اور اس نے جھک کر عمران کو اٹھایا، اور عین اسی وقت صفدر کی جیپ ان کے قریب پہنچ گئی۔ صفدر نے پوری قوت سے بریک لگائے اور جولیا اچھل کر جیپ میں چڑھ گئی، جبکہ ٹائیگر نے عمران کے جسم کو پچھلی سیٹ پر اچھالا اور خود بھی اوپر چڑھ آیا۔ صفدر نے جیپ ایک بار پھر دوڑا دی۔ وہ چوتھا آدمی؟ صفدر نے چیخ کر ٹائیگر سے پوچھا۔ وہ پہلے ہی مر چکا تھا۔ عمران صاحب زندہ ہیں، سر میں چوٹ کی وجہ سے بے ہوش ہیں، ٹائیگر نے عمران کو ٹٹولتے ہوئے جواب دیا۔ باقی 2 جیپیں بھی صفدر کی طرح بے تحاشا فائرنگ کرتی ہوئی اس ذخیرے کی طرف بڑھی جا رہی تھیں، اور پھر وہ ذخیرے میں صحیح سلامت پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ بھاگنا مت ورنہ وہ گھیر لیں گے، بکھر کر درختوں پر چڑھ جاؤ، صفدر نے ذخیرے میں داخل ہوتی چیخ کر کہا، اور پھر وہ خود نیچے اتر کر پیچھے مڑا تاکہ عمران کو اٹھائے، لیکن ٹائیگر پہلے ہی عمران کو اٹھا کر کندھے پر لادے ایک درخت کی طرف دوڑ لگا چکا تھا، اور چند ہی لمحوں میں وہ عمران سمیت درخت پر چڑھتا چلا گیا۔ صفدر نے ایک لمحے کے لیے اسے حیرت بھرے انداز میں دیکھا، کیونکہ اس طرح عمران کے جسم کو کندھے پر اٹھائے درخت پر چڑھنا آسان کام نہ تھا، لیکن ٹائیگر کی ہمت اور پھرتی دیکھنے والی تھی۔ اور پھر صفدر خود بھی دوسرے درخت کی طرف دوڑ پڑا۔ چند ہی لمحوں میں تینوں جیپیں وہاں خالی کھڑی رہ گئیں، اور پھر دیکھتے دیکھتے ملٹری کی جیپیں بھی اس ذخیرے میں داخل ہو گئیں۔ اندر داخل ہونے والی جیپوں کی تعداد 5 تھی، جبکہ باقی جیپوں نے یقیناً ذخیرے کو گھیرنا شروع کر دیا ہوگا۔
5 जीपें रुकती, उनमें मौजूद मुसल्लह फौजी तेज़ी से नीचे उतरे और फिर वो मशीन गनों से अंधाधुंध इधर उधर फायरिंग करते हुए दरख्तों में आगे गए। उन्होंने यकीनन यही समझा था कि इमरान और उसके साथी जीपें रोककर अब पैदल आगे भाग रहे होंगे। अब ज़ख़ीरे के अंदर और तीनों अतराफ से मुसलसल फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं और इस फायरिंग से उनकी पोजीशन का वाज़ेह अंदाज़ा हो रहा था। जब फायरिंग करने वाले काफ़ी आगे निकल गए तो सफ्तर की आवाज़ सुनाई दी, नीचे उतरो और मिलिट्री जीपों पर कब्ज़ा करके वापस निकल चलो। वापसी की तरफ यकीनन उनकी कोई जीप ना होगी। सफ्तर ये कहता हुआ दरख्त से नीचे उतर आया और चंद लम्हों बाद ही बाकी मेंबर्स भी तेज़ी से दरख्तों से नीचे उतर आए। इमरान अभी तक टाइगर के कंधों पर लदा हुआ था, उसे शायद होश ना आया था और फिर वो सब 2 जीपों में सवार हो गए। क्योंकि मिलिट्री की जीपें उनकी जीपों की निस्बत बड़ी थीं। एक जीप का स्टीयरिंग सफ्तर ने संभाला, जबकि दूसरी जीप की ड्राइविंग सीट पर तनवीर बैठ गया और दूसरे लम्हे दोनों जीपें तेज़ी से बैक हुईं और फिर ज़ख़ीरे से निकलकर वापस टावर की तरफ दौड़ने लगी। वाकई उधर कोई जीप ना थी, वो सब ज़ख़ीरे के अतराफ़ में या आगे निकल गए थे। उसी लम्हे इमरान की किराह सुनाई दी और टाइगर इमरान को झंझोड़ने लगा। इमरान होश में आ रहा था। कमाल है, अल्लाह मियाँ के यहाँ भी रूह की सवारी के लिए जीप इस्तेमाल हो रही है। इमरान की बुड़बुड़ाती हुई आवाज़ सुनाई दी और इन संगीन और ख़तरनाक हालात में इमरान का ये फ़िक्रा सुनकर जीप में मौजूद अफराद के सोते हुए चेहरे बेख्तियार खिल उठे। इमरान साहब होश में आइए, सूरत हाल बेहद ख़तरनाक है। अच्छा, तो अपना सफ्तर भी साथ है? सफ्तर की आवाज़ सुनती इमरान ने कहा और उछल कर बैठ गया। उसने दोनों हाथों से अपना सर दबा रखा था। सभी साथ हैं इमरान साहब। फिर उसने इमरान के बेहोश होने से अब तक के वाक़यात बता दिए। गुड, तुम वाकई अक्लमंद हो गए हो। मेरा भी यही मंसूबा था। बहरहाल अब बाईं तरफ मुड़ जाओ, उधर एक बड़ी नहर है, उसे क्रॉस करके हम महफूज हो जाएंगे। इमरान ने शऊर में आते ही इधर उधर का जायज़ा लेते हुए कहा और सफ्तर ने जीप का रुख दाईं तरफ मोड़ दिया। ज़ख़ीरे की तरफ से अब भी फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जिससे ज़ाहिर था कि उन्हें इन लोगों के इस तरह फ़रार का पता नहीं चला था और वो उन्हें अभी भी तलाश कर रहे थे। अंधेरे का हिस्सा बनी हुई दोनों जीपें इंतहाई तेज़ रफ्तारी से दौड़ी चली जा रही थीं और फिर थोड़ी देर बाद उन्हें अंधेरे में चमकता हुआ नहर का पानी नज़र आने लग गया और फिर दोनों जीपें नहर के किनारे पर पहुंच गईं। ये खासी बड़ी नहर थी। जीपें रोक दी गईं और वो सब उछलकर नीचे आ गए। कोई साथी कम तो नहीं? इमरान ने नीचे उतरती इधर उधर देखते हुए कहा। फालतू आदमी ख़त्म हो गए। अबू रज़ाक ख़त्म हो गया है। वो लंगूर तो फायरिंग होती जीप से कूद गया था और उसका ट्रेनर शेख सादिक वहीं जीप में हिट हो गया था। अलबत्ता शायद कोई ज़ख्मी वगैरह हो। मैं ज़ख्मी हूँ, लेकिन इतना भी नहीं। नौमानी की आवाज़ सुनाई दी। उसने एक हाथ से अपना दूसरा बाजू थाम रखा था। आओ आओ, जल्दी करो, इमरान ने कहा। फिर वो सब तेज़ी से नहर के किनारे दौड़ते हुए आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर बाद उन्हें एक छोटा सा लकड़ी का पुल नज़र आ गया। ये खासा पुराना पुल था। नया पुल शायद आगे कहीं बनाया गया हो, लेकिन ये पुल उनके लिए गनीमत था। चंद लम्हों में वो पुल के ज़रिए नहर क्रॉस करके दूसरी तरफ उतरते गए। उधर ऊंची ऊंची झाड़ियों से भरा हुआ एक छोटा सा मैदान था, जिसके बाद फिर दरख्तों का एक तवील सिलसिला था। वो सब उन झाड़ियों में से होते हुए जैसे ही उन दरख्तों के करीब पहुँचे, उन्होंने दरख्तों की दूसरी तरफ जीपों की आवाज़ें सुनी। ये आवाज़ें इधर ही आती हुई सुनाई दे रही थी। ओह, वो लोग उधर से भी आ रहे हैं। दरख्तों पर चढ़ जाओ जल्दी, इमरान ने चीख कर कहा और वो सब बेतहाशा दौड़ते हुए दरख्तों की तरफ बढ़े और फिर बंदरों से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से वो दरख्तों पर चढ़ गए। अभी वो पूरी तरह बैठ भी ना पाए थे कि 10 के करीब जीपें उन दरख्तों के दरमियान से गुजरती हुई नहर की तरफ बढ़ती नज़र आईं और चंद लम्हों में ही वो उन दरख्तों के नीचे से गुज़र गईं जिन पर वो लोग चढ़े हुए थे। ये मिलिट्री की बजाय आम जीपें थीं, लेकिन उन पर सवार मुसल्लह अफराद साफ नज़र आ रहे थे। जब जीपें दरख्तों के ज़ख़ीरे से निकलकर झाड़ियों से भरे हुए मैदान में दाखिल हुई तो इमरान ने झींगे जैसी आवाज़ निकाली। ये नीचे उतरने का मखसूस काशन था। चनाचे वो सब दरख्तों से नीचे उतरे और फिर इमरान के इशारे पर आगे दौड़ने लगे। काफ़ी देर इसी तरह दरख्तों के दरमियान दौड़ने के बाद वो एक बार फिर खुले
میدان میں پہنچ گئے۔ اب دور سے ایک بڑی سڑک گزرتی صاف نظر آ رہی تھی جس پر اکا دکا ٹریفک بھی چل رہی تھی۔ اس میدان سے گزر کر وہ سب جلدی سڑک پر پہنچ گئے، البتہ ان سب کی حالت بے حد خراب تھی، کپڑے تقریباً پھٹ چکے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پٹ پٹا کر آ رہے ہوں۔ سڑک کی سائیڈ میں موجود درختوں کی آڑ لے کر وہ کھڑے ہو گئے، البتہ مشین گنیں بدستور ان کے پاس موجود تھیں۔ اسی لمحے دور سے ایک ویگن آتی دکھائی دی، اسے دیکھتے ہی عمران تیزی سے درخت کی آڑ سے نکلا اور تقریباً جھولتا اور لڑکھڑاتا ہوا عین سڑک کے درمیان آڑا ہو کر یوں ڈھیر ہو گیا جیسے وہ انتہائی نشے میں بدمست ہو کر گرا ہو۔ اس کی ترکیب کامیاب رہی، ویگن کی بریکیں چرچرائیں اور ویگن ٹھیک سڑک پر بے حس و حرکت پڑے ہوئے عمران کے جسم کے قریب آ کر رک گئی۔ ویگن کا ڈرائیور باہر نکلا۔ کون ہو تم؟ کیا ہوا؟ ڈرائیور نے تیزی سے عمران کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا بڑے بھائی، صرف تھک گیا ہوں اور کرایہ بھی نہیں ہے، عمران نے یک لخت اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور اس کے اس طرح اٹھنے سے ڈرائیور گھبرا کر پیچھے ہٹنے ہی لگا تھا کہ عمران کا بازو حرکت میں آیا اور ڈرائیور کی کن پٹی پر پٹاخہ سا چھوٹا اور وہ اچھل کر ویگن سے ٹکرایا اور پھر خالی ہوتی ہوئی ریت کی بوری کی طرح نیچے گرنے لگا کہ عمران نے اسے پکڑا۔ دوسرے لمحے اس نے دروازہ کھولا اور ڈرائیور کو اٹھا کر اندر دھکیل دیا۔ اب اسے اتفاق ہی کہیے کہ ویگن خالی تھی، اس میں کوئی مسافر نہ تھا۔ ڈرائیور شاید اپنی ڈیوٹی ختم کر کے اسے گیراج میں دینے کے لیے جا رہا تھا۔ آ جاؤ بھائی آ جاؤ، چلو آدھا کرایہ دے دینا، عمران نے ہانک لگاتے ہوئے کہا، اور درختوں کی آڑ میں چھپے ہوئے تمام ممبران دوڑتے ہوئے ویگن کی طرف بڑھے۔ وہ سب اس لیے درختوں کے پیچھے چھپے رہے تھے کہ اگر وہ ویگن کے پاس اکٹھے ہو گئے تو وہاں سے گزرنے والی کوئی بھی دوسری کار پولیس کو کسی گڑبڑ کی اطلاع دے دے گی، کیونکہ یہاں ٹریفک پولیس انتہائی مستعد اور سخت تھی۔ عمران نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی جبکہ باقی صاحب پیچھے بیٹھ گئے اور ویگن تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ویگن کا ڈرائیور ساتھ والی سیٹ پر بے ہوش پڑا تھا۔ اسے اٹھا کر نیچے ڈال لو، پولیس نے اسے دیکھ لیا تو ایک آفت کھڑی ہو جائے گی، عمران نے مڑ کر صفدر سے کہا۔ پھر ڈرائیور کو پیچھے گھسیٹ کر نیچے ڈال دیا گیا جبکہ جولیا پیچھے سے اٹھ کر سائیڈ سیٹ پر آ بیٹھی۔ یہ اچھا ہوا، دولہا دلہن آگے اور باراتیوں کو ہمیشہ پیچھے ہی رہنا چاہیے، عمران نے مسکرا کر جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ خاموش رہو، ہر وقت کی بکواس اچھی نہیں لگتی، ٹائم ٹیبل بنا کر دے دو، جس وقت تمہیں بکواس اچھی لگتی ہو۔ بے شک تنویر سے مشورہ کر لینا، لیکن پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا، اچانک ایک سائیڈ روڈ سے ٹریفک پولیس کی کار تیزی سے نکلی اور پھر سائرن بجاتی ہوئی وہ ویگن کی سائیڈ میں آ کر اسے رکنے کا اشارہ دینے لگی۔ عمران نے سائیڈ میں کر کے ویگن روک دی اور پولیس کار بھی رک گئی اور اس میں ٹریفک سارجنٹ نکل کر عمران کی طرف بڑھا۔ تم نے آف سائڈ پر سواریاں کیوں بٹھائی ہوئی ہیں؟ اگر آپ اسے آف سائڈ سمجھتے ہیں جناب تو بے شک گول نہ دیں، میں پھر ٹرائی کر لیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کیا تم نشے میں ہو؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ آپ نے کبھی ہاکی یا فٹ بال کھیلی ہے؟ ہاں کھیلی ہے، مگر ارے ہاں آپ تو چیمپئن تھے، میں نے اخبار میں پڑھا تھا، آپ کو 10 مواقع ملے تھے پینلٹی اسٹروک لگانے کے، لیکن آپ نے 10 بار گیند گول سے باہر پھینک دی تھی۔ بہرحال سارجنٹ صاحب، جب کوئی کھلاڑی آف سائیڈ ہو جائے تو اسے زیادہ سے زیادہ سزا یہی دی جا سکتی ہے کہ گول نہ دیا جائے۔ عمران نے اسے یوں سمجھایا جیسے کسی گیم کیمپ کا کوچ ہو۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ تمہیں جرمانہ نہ کیا جائے، معافی دے دی جائے؟ سارجنٹ نے کھینچ تان کر عمران کی بات کا یہی مطلب نکالا۔ جناب جرمانہ مذکر ہے اور معافی مؤنث، اب آپ کے پاس جو کچھ ہو دے دیجئے، ہمارا کیا ہے، ہم تو شریف آدمی ہیں، جو آپ دیں گے قبول کر لیں گے۔ بکواس مت کرو، مجھے معلوم ہے کہ تم کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو، اس لیے کہ یہ ویگن سارجنٹ فواد کی ہے، لیکن تم کب سے ڈرائیور بنے ہو؟ پہلے تو تم سارجنٹ کو شاید پہلی بار خیال آیا تھا کہ عمران نیا ڈرائیور ہے۔ آج ہی جناب سیٹ پر بیٹھا ہوں، قسم لے لیجئے جو اس سے پہلے اس سیٹ پر بیٹھنا نصیب ہوا ہو۔ عمران نے یوں رو دینے والے لہجے میں کہا جیسے اسے ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا کر کسی نے اس پر ظلم کا پہاڑ توڑ دیا۔ جاؤ پھر دفع ہو جاؤ، سارجنٹ فواد سے کہہ دینا کہ سارجنٹ رابرٹ نے چھوڑ دیا ہے، جاؤ۔ سارجنٹ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی جرمانے کی کاپی دوبارہ جیب میں ڈالتے ہوئے کہا اور تیزی سے اپنی کار کی طرف مڑ گیا۔
پھر جب اس کی کار کافی آگے بڑھ گئی تو عمران نے ویگن اسی سائیڈ روڈ پر موڑ دی جہاں سے سارجنٹ رابرٹ نکلا تھا۔ اچھا چکر دیا تم نے اسے، یہاں بھی پاک ایشیا جیسا ہی چکر ہے کہ ویگنیں پولیس والوں کی ہی ہیں۔ چکر میں نے کہاں دیا، وہ مجھے چکر دے گیا، جرمانہ دے رہا تھا، بغیر دیے چلا گیا۔ جولیا ہنس پڑی۔ سائیڈ روڈ سے گزر کر وہ اندرون شہر روڈ پر پہنچ گئے۔ عمران نے جان بوجھ کر سائیڈ روڈ کا انتخاب کیا تھا کیونکہ سارجنٹ اسی طرف سے آ رہا تھا اور عمران جانتا تھا کہ اب ادھر چیکنگ نہ ہوگی۔ آگے ہو سکتا تھا کہ جس طرح یہ سارجنٹ رابرٹ پہنچ گیا تھا اس طرح سارجنٹ فواد صاحب خود ہی ٹکرا جائے، ظاہر ہے معاملہ زیادہ خراب ہو سکتا تھا۔ شہر میں داخل ہوتی عمران نے ویگن ایک سائیڈ پر روکی اور سب کو نیچے اترنے کا کہہ کر وہ خود بھی ویگن سے باہر آ گیا۔ اب علیحدہ علیحدہ ہو کر سیدھے کوٹھی پہنچو، میں بھی وہیں پہنچ جاؤں گا، عمران نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا سڑک پار کر کے ایک اور گلی میں گھس گیا اور مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا ایک بازار میں پہنچ گیا۔ رات کے باوجود بازار میں اسی طرح رونق تھی جیسے دن ہو۔ عمران ایک ڈپارٹمنٹل سٹور میں داخل ہوا اور وہاں سے اپنے ناپ کا ایک ریڈی میڈ سوٹ خریدا اور پھر باتھ روم میں جا کر اس نے نیا سوٹ پہنا اور پرانا اتار کر اس نے لپیٹ کر اسے تھیلے میں ڈالا اور باہر آ گیا۔ اب وہ یکسر بدل گیا تھا۔ سٹور سے باہر آ کر اس نے پرانے لباس کو ایک کوڑے دان میں پھینکا اور پھر بڑے اطمینان سے آگے بڑھ گیا۔ اب اس کی نظریں کسی پبلک فون بوتھ کی تلاش میں تھیں۔ منظر بدلتا ہے۔ پریزیڈنٹ ہاؤس کے میٹنگ روم میں کرنل ڈیوڈ اور کرنل فرانک اور ڈیفنس کونسل کے سربراہ میجر جنرل مائک خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ آخر وہ لوگ کون تھے اور کیا چاہتے تھے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، میجر جنرل مائک نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ وہ یقیناً پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ارکان تھے، یہ بات تو طے ہے، لیکن اسپیشل ٹاور کے انتہائی سخت حفاظتی انتظامات کی وجہ سے وہ جو کرنا چاہتے تھے وہ پورا نہ کر سکے اور ہمارے پہنچنے پر بھاگ نکلے۔ بہرحال ان کا جو بھی مشن تھا وہ فیل ہو گیا اور یہ میرے خیال میں ان کی بدترین شکست ہے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور صدر مملکت اندر داخل ہوئے۔ وہ تینوں استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ صدر مملکت کو جب اسپیشل ٹاور سے یہ اطلاع دی گئی کہ مجرم بغیر کوئی نقصان کیے فرار ہو گئے تو صدر مملکت نے ان تینوں کو فوری طور پر پریزیڈنٹ ہاؤس بلا لیا اور ان کی کال کی وجہ سے ہی وہ تینوں وہاں سے سیدھے یہاں پہنچے تھے۔ بیٹھ جائیں۔ کیا واقعی یہ اطلاع درست ہے کہ اسپیشل ٹاور میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، وہ لوگ کوئی بھی کارروائی کرنے میں ناکام رہے ہیں؟ یس سر، ہماری فورس جب وہاں پہنچی تو مجرم 4 جیپوں میں سوار ہو کر اسپیشل ٹاور کا فرسٹ گیٹ بم سے تباہ کر کے باہر آ چکے تھے۔ فورس نے ان کا تعاقب کیا، ایک جیپ الٹتی گئی، باقی 3 نکل گئیں، ان کا پیچھا کیا گیا تو وہ لوگ درختوں کے ایک ذخیرے میں جیپیں روک کر فرار ہو گئے۔ اس ذخیرے کو گھیر لیا گیا اور ان کی تلاش شروع ہو گئی، لیکن جناب مجرم بے حد ہوشیار اور عیار تھے، وہ شاید ذخیرے میں درختوں پر چڑھ گئے تھے جبکہ ہم یہ سمجھے کہ وہ آگے پیدل بھاگے ہوں گے۔ چنانچہ ہماری چند جیپیں اس ذخیرے میں گھس کر رکیں اور سپاہی اتر کر انہیں ذخیرے میں تلاش کرتے ہوئے جب آگے بڑھ گئے تو مجرم ہماری 2 جیپیں لے کر واپس بھاگ پڑے، جس کا ہمیں بہت دیر بعد علم ہوا۔ پھر جب ان کی تلاشی لی گئی تو دونوں جیپیں ایک نہر کے کنارے کھڑی ملی جبکہ مجرم غائب ہو چکے تھے۔ البتہ اس سارے تعاقب میں 2 لاشیں فوج کو ملی ہیں، دونوں مقامی عرب ہیں، ایک کا نام ابو رزاق ہے، اس کی شہر میں دکان ہے، جبکہ دوسرے کا نام شیخ صادق معلوم ہوا ہے اور وہ ایک چلتی پھرتی سرکس کا مالک تھا۔ ٹاور کو جب چیک کیا گیا تو وہاں چیف کنٹرولر راجر میک اور 50 مسلح افراد ایک ہال کمرے میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ چیف کنٹرولر کو ہوش میں لایا گیا تو اس نے ایک عجیب کہانی سنائی اور پھر میجر جنرل مائک نے اس کی بیوی کی آمد سے لے کر بے ہوش ہونے تک ساری داستان سنا دی۔ جناب سپاہیوں نے بتایا کہ راجر میک کی بیوی رات کو راجر میک کی کار میں گیٹ پر پہنچی۔ وہ چونکہ پہلے بھی اس طرح آتی رہتی تھی اس لیے اسے اندر آنے دیا گیا اور اسے چیف کنٹرولر کے بنگلے تک پہنچا دیا گیا۔ بہرحال چیف کنٹرولر سے ٹاور چیکنگ کے لیے کہا گیا، اس نے مکمل چیکنگ کی اور ہر چیز بالکل اوکے تھی، کسی چیز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔
کمپیوٹر مشین درست کام کر رہی ہے، ٹاور کے گرد بھی ریس کا دائرہ بدستور قائم ہے۔ میجر جنرل مائک نے تفصیلی رپورٹ دیتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کی مجرموں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جناب، جب میں ریڈ آرمی کے ساتھ وہاں پہنچا تو مجرم فوج کے ہاتھ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ البتہ جو تحقیق میں نے وہاں کی ہے، اس کے مطابق چیف کنٹرولر اور مسلح افراد کو بے ہوش کرنے کے بعد پیرے پر موجود 4 خصوصی کتوں کو مشین گن سے ہلاک کیا گیا۔ پھر کمپیوٹر کی مدد سے گیٹ کھولا گیا اور چند افراد اندر آئے۔ ادھر اسلحے کے اسٹور سے اسلحہ نکالا گیا اور بیشتر اسلحہ چیکنگ ٹاورز میں پڑا ہوا مل گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ارکان پہنچے ضرور ہیں، لیکن بروقت اطلاع مل جانے اور اسپیشل ٹاور کے زبردست سائنسی انتظامات کی وجہ سے وہ اپنی مشن میں ناکام رہے۔ پھر فوج کی جیپوں کو آتے دیکھ کر وہ فرار ہو گئے۔ بہرحال چیف کنٹرولر اور وہاں کے پورے عملے کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور مزید انکوائری کی جا رہی ہے، کرنل فرانک نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ کرنل ڈیوڈ، آپ کی کیا رپورٹ ہے؟ جناب، GP5 پورے شہر میں پھیل گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق مجرم نہر کراس کر کے سرکلر روڈ پر پہنچے۔ وہاں سے انہوں نے ایک مسافر ویگن کے ڈرائیور کو بے ہوش کر کے ویگن جو خالی تھی اغوا کی، اور پھر یہ ویگن راکھنہ بازار کے پہلے کراس پر کھڑی ملی ہے۔ ڈرائیور نے ہوش میں آنے پر بتایا کہ وہ خالی ویگن گیراج میں جمع کرانے کے لیے آ رہا تھا کہ ایک شخص سڑک پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس نے جب اسے اٹھانا چاہا تو وہ یک لخت اٹھ کر اس پر حملہ آور ہوا اور اسے بے ہوش کر دیا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو وہ راکھنہ بازار میں رکی ہوئی ویگن میں پڑا ہوا تھا۔ ایک رپورٹ اور بھی ملی ہے جناب۔ ٹریفک سارجنٹ رابرٹ نے اس ویگن کو چیک کیا تو اس میں ایک عورت اور 7-8 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ سارجنٹ رابرٹ نے انہیں عام مسافر سمجھا اور جانے دیا۔ اس رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسپیشل ٹاور پر حملہ کرنے والے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ارکان تھے۔ بہرحال ان کی تلاش جاری ہے اور مجھے یقین ہے کہ جلد ہی ان کا سراغ مل جائے گا، کرنل ڈیوڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعی اس بار وہ اپنے مشن میں ناکام رہے ہیں۔ بہت خوب، وہ نکل تو گئے، لیکن ان کی یہ شکست بتا رہی ہے کہ اس بار ان کے ستارے گردش میں ہیں۔ صدر مملکت پہلی بار مسکرائے۔ مکمل اور تفصیلی رپورٹ سننے کے بعد انہیں شاید اطمینان ہو گیا تھا کہ اسرائیل کے لیے انتہائی قیمتی اسپیشل ٹاور مکمل طور پر محفوظ ہے۔ اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو صدر مملکت نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس سر، ایک فون کال آئی ہے۔ کوئی شخص علی عمران بول رہا ہے، کہتا ہے کہ اس کا تعلق پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے ہے اور وہ اسپیشل ٹاور کے متعلق آپ کو ایک اہم اطلاع دینا چاہتا ہے۔ ہم نے اسے ٹالنے کی بے حد کوشش کی ہے، لیکن جناب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ اطلاع فوری طور پر آپ تک نہ پہنچی تو اسرائیل کا اتنا نقصان ہوگا کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ علی عمران، پاک ایشیا سیکرٹ سروس؟ اوہ سنو، اس سے بات کراؤ، لیکن فوری طور پر چیک کرو کہ وہ کہاں سے بول رہا ہے۔ ایمرجنسی ایکشن اسکواڈ کو اس جگہ کی اطلاع دے کر کہو کہ اسے ہر صورت میں مردہ یا زندہ گرفتار کر لیا جائے۔ یس سر، پی اے نے کہا اور پھر ہلکی سی کلک کی آواز سنائی دی۔ ہیلو ہیلو، علی عمران، MSc DSC آکسن اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، لہجہ بے حد نرم تھا۔ یس پریزیڈنٹ اٹینڈنگ یو۔ صدر مملکت نے لہجے کو مزید بھاری اور باروب بناتے ہوئے کہا۔ پریزیڈنٹ، کیا آپ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں؟ تو جناب پریزیڈنٹ بار ایسوسی ایشن۔ بال کٹوانے کے ریٹ کیا ہیں آپ کے؟ دوسری طرف سے بات شروع ہوئی تو صدر مملکت کا جی چاہا کہ ریسیور میں ہاتھ ڈال کر عمران کی گردن دبا دیں۔ یو شٹ اپ، نان سینس، میں پریزیڈنٹ آف اسرائیل ہوں، سمجھے ڈیم فول۔ صدر مملکت نے انتہائی غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ غصے کی شدت سے ان کی آنکھیں باہر کو نکل آئی تھیں۔ شاید زندگی میں پہلی بار ان سے کسی نے اس طرح کے فقرے کہے تھے۔ پریزیڈنٹ آف اسرائیل ڈیم فول؟ واہ، یہ ڈیم فول تو کوئی اسرائیلی ڈگری لگتی ہے۔ میرے خیال میں تو پوری اسرائیلی قوم ہی اس ڈگری کی حامل ہے۔ تو جناب ڈیم فول صاحب، میں آپ کو ایک اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا 1000 فٹ بلند ٹاور اس وقت
شدید خطرے میں ہے، بلکہ اگر صحیح لفظ کہے جائیں تو اس وقت میری مٹھی میں ہے۔ یہ بات آپ خود سوچتے رہیں کہ میری مٹھی کتنی بڑی ہوگی جس میں آپ کا اتنا اونچا ٹاور بند ہے۔ کیا بک رہے ہو؟ مجھے رپورٹ مل چکی ہے، تمہارا مشن ناکام ہو چکا ہے، اور سنو، تمہارے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، تم سب ہماری نظروں میں ہو، تمہیں کتے کی موت مارا جائے گا، یہ لکھ لو، کتے کی موت۔ اسی لمحے ایک نوجوان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک چٹ صدر کے سامنے لا کر رکھ دی۔ چٹ پر لکھا تھا کہ فون کسی ایسی جگہ سے کیا جا رہا ہے جسے ٹریس نہیں کیا جا سکا، شاید وائرلیس فون استعمال کیا جا رہا ہے۔ اچھا، واہ واہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ بالغ ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن پریزیڈنٹ آف ڈیم فول صاحب، اگر آپ اس خیال میں ہیں کہ یہ فون ٹریس کر لیا جائے گا تو خواہ مخواہ خون سکھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ جدید ترین وائرلیس فون ہے، اسے ٹریس نہیں کیا جا سکتا۔ باقی رہی بات مشن ناکام ہونے کی، تو آپ کو اصل اطلاع تو دی ہی نہیں گئی۔ ہمارا مشن 100% کامیاب رہا ہے، عمران نے جواب دیا، اور صدر مملکت چند لمحے تو دانت پیستے خاموش بیٹھے رہے۔ ان کے ذہن میں بھونچال سا آیا ہوا تھا۔ بکواس، اب تم صرف دھمکیاں دے رہے ہو، خواہ مخواہ کی دھمکیاں۔ ہم نے اچھی طرح چیکنگ کر لی ہے، تم تو صرف نیچے والی عمارت تک محدود رہے ہو۔ اوہو، واقعی آپ ڈیم فول صدر ہیں جناب۔ اگر ہم صرف نیچے والی عمارت تک محدود رہے ہیں تو پھر کمپیوٹر والی عمارت کی چھت پر کون چڑھا تھا جس کی وجہ سے آپ کی ڈیفنس کونسل میں خطرے کی گھنٹیاں بجی تھیں؟ عمران نے مضحکہ اڑانے والے لہجے میں کہا، اور عمران کی بات سن کر صدر مملکت کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ واقعی احمق ترین انسان ہو۔ اس پہلو پر تو انہوں نے اب تک بالکل غور ہی نہیں کیا تھا۔ لیکن وہاں تو ہر چیز محفوظ ہے، بالکل محفوظ، ہم نے چیک کر لیا ہے۔ جناب، محفوظ ہوتی تو مجھے آپ کی کوے جیسی میٹھی آواز سننے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا آلہ ہے، اور اس آلے میں ایک چھوٹا سا بٹن لگا ہوا ہے، اور آپ کے ٹاور کے سب سے اوپر والے حصے میں، جہاں جلا دینے والی ریز جو کہ ٹاور کے گرد زمین تک پھیلی ہوئی ہیں، ان کا مرکز سرخ رنگ کا بڑا سا ڈبہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک سرخ رنگ کا تھیلا ہم نے لٹکوا دیا ہے۔ اس تھیلے میں ایک ایسا مادہ بھرا ہوا ہے جو ان ریز کے ساتھ جیسی شامل ہوگا، یہ ریز کسی خوفناک بم کی طرح پھٹ جائیں گی، اور اس کے بعد پورا ٹاور، آپ کی کمپیوٹر عمارت اور ارد گرد کا سارا علاقہ گرد و غبار کی طرح فضا میں پھیل جائے گا۔ اس سرخ رنگ کے تھیلے کے اندر ایک چھوٹا سا بم ہے جسے میرے ہاتھ میں موجود آلے کا بٹن دبا کر پھاڑا جا سکتا ہے۔ اس کے پھٹتے ہی تھیلا پھٹ جائے گا اور اس مخصوص مادے کی ٹاور کے گرد پھیلی ہوئی ریز پر بارش شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہے گی۔ عمران نے مزے لے لے کر پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، بکواس، بالکل بکواس۔ ریز کی موجودگی میں اس ٹاور تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور ریز اب تک موجود ہیں۔ صدر مملکت نے کہا، ویسے خطرے کی گھنٹیاں تو ان کے دماغ میں بجنے لگ گئی تھیں، لیکن وہ اپنے آپ کو حوصلہ دلانے کے لیے کہہ رہے تھے، مسٹر پریزیڈنٹ، آپ نے مسلمانوں کے متعلق بالکل غلط اندازہ لگایا ہے۔ آپ نے یہ سمجھا کہ آپ ایکریمیا کی شے پر مسلمانوں کے خلاف جو بھیانک اقدام چاہیں گے کرتے رہیں گے، اور مسلمان صرف احتجاج ہی کریں گے، یہ بات نہیں۔ آپ نے ابھی بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی میں بدلنے کا صرف منصوبہ بنایا ہے، اور اس منصوبے کے بدلے اسرائیل کے ساتھ جو سلوک ہوگا، اس ٹاور کی تباہی اس کا معمولی سا ایک ٹریلر ہوگا۔ یہ ٹاور تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ اس جیسے نہ جانے کتنے مراکز ہماری لسٹ میں ہیں۔ یہ صرف تمہارے ارادے کی سزا ہوگی، اور اگر تم نے اس ارادے پر عمل کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کوشش کے نتیجے میں تمہارے پورے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ اسرائیل اور ایکریمیا اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے یہودیوں کا ایک ایک فرد موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ بے حد سرد تھا، اور صدر مملکت کا پورا جسم پسینے میں ڈوب سا گیا۔ تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم بکواس کر رہے ہو، خالی دھمکیاں دے رہے ہو۔ ہم تمہیں پیس کر رکھ دیں گے، ہم عظیم قوم ہیں۔
بس بس، زیادہ جوش میں آنے کی ضرورت نہیں۔ فی الحال تم ٹاور والا ٹریلر دیکھ لو تاکہ تمہیں خود ہی اندازہ ہو جائے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی یکلخت رابطہ ختم ہو گیا اور صدر مملکت نے گھبرا کر ریسیور رکھ دیا۔ اوہ اوہ، ٹاور کی تباہی انتہائی خوفناک ہوگی، ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ۔ کچھ کرو، بچاؤ ٹاور کو، کسی طرح بچاؤ۔ تم سب احمق ہو، احمق، نونسنس، حرام خور، تم صرف باتیں کرنا جانتے ہو۔ گیٹ آؤٹ، صدر مملکت نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ اس وقت ان کی حالت ایسی تھی جیسے وہ اپنے بال نوچنا چاہتے ہوں، لیکن چونکہ وہ ملک کے صدر تھے اس لیے ظاہر ہے ان لوگوں کے سامنے وہ ایسا نہ کر سکتے تھے۔ جناب ہوا کیا ہے؟ کس کا فون ہے؟ کس کا فون تھا؟ مجھ سے پوچھ رہے ہو، احمق آدمی؟ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے علی عمران کا۔ اور پھر انہوں نے عمران سے ہونے والی ساری بات تفصیل سے بتانی شروع کر دی۔ اس سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ ان کے جسم میں پھیلنے والی اکساہٹ اور جھنجھلاہٹ میں قدرے کمی واقع ہو گئی۔ ابھی وہ انہیں تفصیل بتا رہے تھے کہ یکلخت دروازہ کھلا اور ایک نوجوان بوکھلایا ہوا اندر داخل ہوا۔ جناب، اسپیشل ٹاور تباہ ہو گیا ہے جناب، پورا ٹاور، کمپیوٹر سیکشن، ارد گرد کی عمارت، سب یکلخت ایک خوفناک دھماکے سے تباہ ہو گئے ہیں جناب، آنے والے نے بے حد پریشان لہجے میں کہا۔ اور صدر مملکت پہلے چند لمحے تو آنکھیں پھاڑے آنے والے کو دیکھتے رہے، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے انہیں سکتہ ہو گیا، اور انہوں نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ پوری دنیا میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھنے والے اسرائیل کا صدر ایک ہی جھٹکے میں سر پکڑنے پر مجبور ہو گیا تھا، اور کرنل ڈیوڈ، کرنل فرانک اور میجر جنرل مائک سمن بکمن کھڑے تھے، یوں جیسے وہ انسانوں کی بجائے بت ہوں، بے جان بت۔ منظر بدلتا ہے، سر، چیف حارث آئے ہیں، کمرے میں داخل ہونے والے عرب نوجوان نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ حارث؟ اچھا، کہاں ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ریڈ فائر کا چیف باس حارث اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ بے پناہ مسرت سے جگمگا رہا تھا۔ آپ نے تو کمال کر دیا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ناقابل تسخیر ٹاور بھی تباہ ہو سکتا ہے، میں خود وہاں دیکھنے گیا تھا۔ عمران صاحب، آپ جادوگر ہیں، جادوگر، آپ نے آج اس ٹاور کو تباہ کر کے اسرائیل کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہے۔ حارث نے آگے بڑھ کر مسرت کی زیادتی سے بے اختیار عمران کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ارے ارے، یہ میری پسلیاں بڑی کمزور ہیں، یہ ٹاور کی طرح توڑ موڑ نہ جائیں۔ عمران نے گھگھیاتے ہوئے انداز میں کہا۔ کمال ہے جناب، واقعی کمال ہے۔ جب مجھے ابو رزاق نے بتایا تو مجھے یقین تھا کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، لیکن واقعی آپ لوگ عظمت کے اس مقام پر ہیں جہاں… جناب حارث صاحب، ہمیں زمین پر ہی رہنے دیں۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ ابو رزاق شہید ہو گیا۔ وہ عظیم ہے جو ایک عظیم مشن سر انجام دیتے ہوئے شہید ہوا ہے۔ یہاں کا ہر جوان ابو رزاق جیسی شہادت حاصل کرنے کا تمنائی ہے۔ جناب، آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، ہماری زندگیاں اس مشن کے لیے وقف ہو چکی ہیں۔ واقعی آپ کے جذبے قابل قدر ہیں، عمران نے تحسین بھرے لہجے میں جواب دیا۔ عمران صاحب، یہ سب ہوا کیسے؟ کچھ ہمیں بھی تو اس بارے میں بتائیے، ہم تو آج تک اس ٹاور سے سر ٹکرا ٹکرا کر رہ گئے تھے۔ بس ہو گیا جو ہونا تھا۔ دراصل میرے پاس ایک جن ہے، بڑا ہی طاقتور جن، میں نے اسے بلا لیا، اس نے پھونک ماری اور ٹاور ختم۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور حارث کہکا مار کر ہنس پڑا۔ عمران صاحب، آپ ٹالیے نہیں، یہ آپ کو کیا بتائیں گے، ہمیں بھی علم نہیں کہ یہ ہوا کیسے۔ بہرحال صدر سے بات چیت ہمارے سامنے ہوئی اور پھر عمران نے یہاں بیٹھے بیٹھے ٹاور تباہ کر دیا، لیکن کیسے ہوا اس کا ہمیں بھی علم نہیں۔ اوہ، پھر تو واقعی جن والی بات درست معلوم ہوتی ہے۔ اگر تم سب بضد ہو تو سن لو۔ پھر عمران نے ٹاور تک تھیلا لٹکانے کے سلسلے میں پوری تفصیل سنا دی۔ حیرت ہے، آپ سائنسدان ہیں جو آپ نے نہ صرف ان خوفناک ریز سے گزرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا بلکہ ان کے ذریعے تباہی کا بھی۔ حالانکہ ہمارے سائنسدانوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، لیکن بس تمہارے سائنسدانوں سے یہی غلطی ہوئی۔ کیا غلطی ہوئی؟ یہی کہ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے۔ اگر اس کے بجائے وہ دماغ پر زور ڈالتے تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ ویسے ایک بات ہے، کیا فلسطینیوں کو کوئی مرد سائنسدان نہیں ملا؟
مرد سائنسدان؟ جناب سارے مرد ہی تو ہیں۔ تو پھر یہ ایڑی والی جوتی اور سر پر باندھنے والی چوٹی سے وہ زور کیوں لگاتے رہے؟ عمران نے وضاحت کی اور حارث کے حلق سے نکلنے والے کہکے سے کمرہ گونج اٹھا۔ آپ واقعی محاوروں کی چھان پھٹک کے ماہر ہیں۔ بہرحال میں اس لیے آیا تھا کہ اب کیا پروگرام ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ٹاور کا انتقام لینے کے لیے وہ بیت المقدس پر چڑھ توڑیں۔ ہاں، ہونے کو تو لڑکا بھی ہو سکتا ہے اور لڑکی بھی، اور اگر واقعی ہونے پر آئے تو تیسری صنف بھی ہو سکتی ہے۔ عمران صاحب میں سنجیدہ ہوں۔ اچھا، پہلے تو آپ نے اپنا نام حارث بتایا تھا، اب سنجیدہ رکھ لیا۔ چلو یہ بھی اچھا نام ہے۔ حارث کے ہونٹ بھینچ گئے، جبکہ باقی ممبران کے چہروں پر مسکراہٹ رینگنے لگی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ عادت کے مطابق عمران اب اسے زج کرنے پر تل گیا ہے۔ عمران صاحب پلیز، چیف لیڈر مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اب مزید کیا پروگرام ہے۔ حارث نے شاہ سرات کا نام استعمال کرتے ہوئے کہا، تو انہیں بتا دو کہ ابھی چلہ کھینچا جا رہا ہے۔ جب کوئی بھوت وغیرہ قابو میں آ گیا تو اسے روسٹ کر کے بھوت مسلم پیش کر دیا جائے گا۔ حارث کی حالت واقعی اب دیکھنے والی ہو گئی تھی۔ اسے شاید سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اب وہ کیسے اور کیا بات کرے۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ بہرحال ریڈ فائر کے لیے کوئی کام یا حکم ہو تو فرما دیجئے۔ بس سرخ آگ جلا کر ہمارے حق میں دعا کر دیا کیجئے۔ سنا ہے کہ ریڈ فائر یعنی سرخ آگ جل رہی ہو تو دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، اجازت دیجئے۔ حارث ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ رسمی سا سلام کر کے تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ خاصا اپسیٹ ہو گیا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کی ناراضگی کا عمران جیسے شخص پر کیا اثر ہونا تھا۔ عمران صاحب، آپ نے اسے خواہ مخواہ ناراض کر دیا، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چھوڑو، مجھے ان رپورٹوں وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن اب ہمیں فوراً یہ جگہ چھوڑنی ہے۔ جگہ چھوڑنی ہے؟ کیا مطلب؟ اس لیے کہ احتیاط کا یہی تقاضا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حارث ریڈ آرمی یا GP5 کی نظروں میں ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ہمیں اپنے طور پر کچھ کرنا ہوگا۔ حارث کی یہ بات درست ہے کہ ٹاور کا انتقام لینے کے لیے وہ بیت المقدس پر فوری حملہ کر سکتے ہیں، اور مجھے پہلے اس کا توڑ کرنا ہے۔ یہی بات میں جب سے یہاں آئی ہوں سوچ رہی ہوں کہ آخر ہم یہاں کیا مشن لے کر آئے ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہاں تباہی مچا کر چلے جائیں گے بس، لیکن وہ کسی بھی وقت بیت المقدس پر کارروائی کر سکتے ہیں۔ دیکھو جولیا، یہی بات مجھے بھی کھٹک رہی ہے۔ وہاں سے چلتے وقت تو پروگرام کچھ اور تھا، لیکن اب میں نے اس سلسلے میں ایک واضح پلاننگ کی ہے اور اب ہمیں اس پلاننگ پر عمل کرنا ہے۔ وہ کیا پلاننگ ہے؟ سنو، میں بیت المقدس کو اسرائیل کے ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ اسرائیل کو اس مقام تک پہنچا دیا جائے کہ اگر وہ بیت المقدس کو گرا دیں تو پھر پورا اسرائیل تباہ ہو جائے۔ اسی صورت میں وہ رک سکتے ہیں، لیکن کس طرح؟ میرے ذہن میں ایک خاکہ ہے۔ اگر اسرائیل کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ جیسے ہی وہ بیت المقدس کو گرانا شروع کریں گے تو ان کے ایک یا دو ایسے مراکز خود بخود تباہ ہو جائیں گے کہ پورا اسرائیل ہی ختم ہو سکتا ہے، تو وہ یقیناً اس کارروائی سے باز رہیں گے۔ لیکن انہیں یہ یقین کیسے آئے گا؟ آپ لوگ بتائیں، آپ کے ذہن میں کوئی پلاننگ آئی ہے؟ ویسے یقین کرنا، ابھی اس سلسلے میں کوئی واضح بات میں نے بھی نہیں سوچی۔ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ ہم بیت المقدس میں کوئی خطرناک ترین بم چھپا دیں۔ جیسے ہی وہ اسے گرانے کی کارروائی کریں، بم پھٹ جائے، اور یہ بم اس قدر خوفناک ہو کہ پورا اسرائیل ختم ہو سکتا ہو۔ لیکن وہ انتہائی جدید ترین آلات سے بم کو ٹریس کر لیں گے اور پھر اسے نکال لیں گے۔ تب بم ان کے کسی حساس مرکز میں چھپایا جائے، لیکن اس کا کنٹرول یہاں کی کسی تنظیم کے حوالے کر دیا جائے کہ جیسی وہ کارروائی کریں وہ بم پھاڑ دیں۔ لیکن وہ آدمی بک سکتا ہے، پکڑا جا سکتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے، یا اس سے غداری ہو سکتی ہے۔ ایسا ایک ہی آدمی ہو سکتا ہے اور وہ ہے شاہ سرات، لیکن ظاہر ہے وہ اسرائیل میں تو نہیں رہتے۔ تو پھر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تم خود ہی سوچو۔ ایسی باتیں تمہاری ریڈی میڈ کھوپڑی ہی سوچ سکتی ہے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ میرے ذہن میں اس کا ایک ہی حل آتا ہے۔ وہ کیا؟ سب ممبرز بے اختیار چونکے۔ وہ یہ کہ ہم بیت المقدس کو اللہ کے حوالے کر کے خود ٹھنڈے ٹھنڈے واپس سدھار جائیں۔ تم یہاں بھی بکواس کرنے سے باز نہیں آؤ گے؟ ایک تجویز میری بھی ہے، اچانک تنویر بول پڑا، اور وہ یہ
کہ میری اور جولیا کی؟ عمران نے فوراً ہی لقمہ دیتے ہوئے کہا، شٹ اپ، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تو خاموش رہو۔ میری تجویز یہ ہے کہ ہم اسرائیل کے صدر کو اغوا کر لیں اور پھر اس سے یہ بین الاقوامی پیمانے پر ضمانت لے کر چھوڑیں کہ وہ کبھی بھی یہ کارروائی نہ کریں گے۔ لیکن اس کی ضمانت کیا ہوگی یہ بھی تو سوچو۔ کوئی بھی ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر بین الاقوامی فوج یہاں تعینات کرائی جا سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسرائیل انتہائی بد اعتماد ٹائپ ملک ہے، یہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے کوئی اور بات سوچنی چاہیے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ پھر ایسا کریں کہ اس ملک کی مکمل تباہی کر دی جائے، ان کا ہر اہم مرکز تباہ کر دیا جائے، اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں، تنویر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پورے ملک کو تباہ کرنا تو ناممکن ہے، یہاں ہم ہر لمحے بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کوئی پسماندہ یا کمزور ملک نہیں ہے، اس کی تنظیمیں انتہائی باوسائل اور بے حد خطرناک ہیں۔ عمران صاحب آپ کچھ بتائیں، آپ تو بالکل ہی خاموش ہو گئے، صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، جو آنکھیں بند کیے خاموش بیٹھا تھا۔ میں کیا بتاؤں، مجھے تو بولنے کی بھی اجازت نہیں، اور پھر حکم بھی جولیا کا۔ ظاہر ہے کہ میں نے اپنا مستقبل تو تاریک نہیں کرنا، آخر آج نہیں تو کل۔ عمران نے جان بوجھ کر فکرہ نامکمل چھوڑ دیا۔ تمہاری یہی بکواس تو دل جلاتی ہے، سیدھی طرح تم بات ہی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، میں ایکسٹرو سے بات کرتی ہوں، وہ خود ہی کوئی لایا عمل بتا دے گا، جولیا نے غصے سے کہا۔ وہ تو بتاتا رہے گا، لیکن وسیع حیطہ عمل کی ٹرانسمیٹر کال البتہ پکڑی جائے گی، فوراً ہی چیک ہو جائے گی، اور پھر سرہانے قبر کے آہستہ بولو والا مسئلہ ہو جائے گا۔ جولیا ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گئی، کیونکہ عمران کی بات درست تھی۔ تو پھر آپ آخر کیا سوچ کر آئے ہیں یہاں؟ کیا صرف یہی ٹاور تباہ کرنے کے لیے؟ صفدر نے زج ہوتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، اچانک باہر سے بے تحاشا فائرنگ اور انسانی چیخوں کی آوازیں سنائی دی اور عمران اور اس کے ساتھی بوکھلا کر کھڑے ہو گئے۔ اسی لمحے عرب نوجوان تیزی سے اندر داخل ہوا، وہ بے حد گھبرایا ہوا تھا۔ کوٹھی پر حملہ ہو گیا جناب، انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ یہاں کوئی چور دروازہ ہے؟ نہیں جناب، کوئی چور دروازہ نہیں ہے۔ اسی لمحے باہر عین برآمدے میں ایک بم کا خوفناک دھماکہ ہوا اور انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کمرے کی چھت ان پر آ گری ہو۔ دوسرے لمحے بے تحاشا فائرنگ اور بموں کے دھماکے قریب آتے گئے اور پھر کمرے کی دیواریں بری طرح لرزنے لگیں۔ وہ واقعی بری طرح پھنس کر رہ گئے تھے، ان کے پاس سوائے مشین گنوں کے اور کوئی اسلحہ بھی نہ تھا۔ صورتحال اچانک ایسی ہو گئی تھی کہ چند لمحوں کے لیے تو عمران کی ریڈی میڈ کھوپڑی بھی معاف ہو کر رہ گئی تھی۔ واقعی موت اچانک اور مکمل طور پر ان پر جھپٹ پڑی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نے